کافی دنوں سے ہماری مشاورت ہوتی رہی ہے اپوزیشن کی جماعتوں سے. بہت سی ان میٹنگز میں بہت سی رائے کا اظہار ہوا ہے. بہرحال اس سب معاملے کے بعد ایک بات جو بڑی واضح ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں عوام اس کا حل چاہتے ہیں. یہ ہے کہ ہم ایک سوچ پر متفق ہوں. اس کے لیے محمود عزیزی صاحب جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں نے مجھ سے مشاورت کی اور ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہماری طرف سے ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی جائے کہ وہ آئیں اور ملک کے معاملات پر ملک کے مسائل کے حل کے لیے اپنا لائعمل اپنی سوچ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں. آج ملک میں غیر معمولی اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم اپوزیشن جماعتوں کو بھی مدعو کر رہے ہیں، ہم میڈیا کو بھی دعوت دے رہے ہیں، ہم وکلاء کو بھی دعوت دیں گے. اس میں ملک میں دانشوروں کو جو ملک کے بارے میں درد رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ان سب افراد کو دعوت دیں گے. 2 دن کی کانفرنس ہوگی 26 اور 27 فروری کو اسلام آباد میں، اور وہاں پر آ کر میڈیا کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں تاکہ پاکستان کے عوام کو کم از کم یہ محسوس ہو کہ کوئی تو ان کے بارے میں سوچ رہا ہے. اقتدار سے ہٹ کر بھی پاکستان کی خدمت ہو سکتی ہے، پاکستان کے مسائل پر بات ہو سکتی ہے، پاکستان کے مسائل کے حل کی تلاش کی کوشش ہو سکتی ہے. پاکستان کا نوجوان جو آج مایوسی کی طرف جا رہا ہے اس کو ایک سہارا دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ کوئی تو اس کی بات کرنے والا ہے، کوئی اس کے درد کا حل ڈھونڈنے والا ہے، کوئی اس کو عزت دینے کی بات کرنے والا ہے، کوئی اس کو آئین کے مطابق اس کا حق دینے والا ہے، کوئی اس کے روزگار کی بات کرنے والا ہے، کوئی اس کو زندگی میں مواقع دینے والا ہے. اس لیے اس کانفرنس کا عنوان آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہوگا. یہ 2 نکات ہیں جس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، جمہوریت آگے نہیں بڑھ پائے گی. یہ بنیادی باتیں ہیں جس پر پاکستان کے مسائل کے حل کی عمارت جو ہے وہ تعمیر ہو سکتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ جن کو بھی ہم دعوت دینے جا رہے ہیں وہ آئیں گے اور ملک کی بات کریں گے کہ کیسے ہم ملک کے مسائل کو حل کر سکیں گے، لیکن بنیاد جو ہے وہ آئین کے مطابق اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس لیے ہم یہ اکٹھے ہوئے ہیں. عزیزی صاحب سے مشاورت ہوتی رہی ہے، دیگر لوگوں سے بھی ہوئی ہے، دعوت سب کو جائے گی، اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس سے پاکستان میں آج جو سیاسی جمود ہے اس کو اس پر یہ کانفرنس ضرور اثر انداز ہوگی. حکومت کو بھی دعوت دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے محترم دوستوں آپ کا بڑا شکریہ، بہت شکریہ. خاقان بھائی نے آپ کو بات بتا دی. آپ سے کیا بات چھپی ہوئی ہے، اور آپ ملک کی کان اور ملک کی آنکھیں ہیں. جو پاکستان کی جو حالت تھی یہ اب ہے. سیدھی سادھی بات ہے، جس طرح خاقان بھائی نے کہا، جب تک یہاں آئین کا احترام نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کی عزت نہیں ہوگی. ہم نے ووٹ کی عزت نہیں کی، ہمارا ملک ٹوٹا. دوسرے الیکشن میں ہم نے ووٹ کی عزت نہیں کی، ہماری وزیراعظم کو پھانسی ہو گئی. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ووٹ کا احترام کیا جائے،
ان کے صحیح ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنایا جائے. بہترین ملک ہے. اب بھی ان بحرانوں سے یہ ملک نکل سکتا ہے. ہماری رائے یہ ہے کسی اور کی رائے ہو آئیں, ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتانا. ہم میزبان ہوں گے. ہم پاکستان کے ہر اس آدمی کو انکلوڈنگ سٹنگ جنرلز, انکلوڈنگ ریٹائرڈ جنرلز, انکلوڈنگ ججز, سٹنگ ججز, ریٹائرڈ ججز, خدا کے لیے آئیں, مل کے اجتماعی عقل و شعور کے استعمال سے اس ملک کو ہمجیت بحرانوں سے نکالیں. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. باقی اللہ خیر صلاح. جو آئے گا زندہ باد, جو نہ آئے وہ بھی زندہ باد. جی صاحب آپ ذرا سا بتا دیجیے, سندھ کا بھی سنا دورہ کرنے والے آپ کی قیادت, اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ جی کراچی کراچی اختر مینگل صاحب نے بہت پہلے سندھ کی پارٹیوں سے بات کی تھی اور وہ اصولی طور پہ ایگری کر گئے تھے کہ بھائی ایک آئین ایک ایسا وہ ہے جو ہمیں ہمارے متحدہ اس میں معاذ بن سکتا ہے. بڑی ان کی خواہش تھی کہ ہم جلدی جائیں. یہاں مسائل تھے, ہم وہاں نہیں گئے. تو کل انشاءاللہ ہم جائیں گے وہاں. سندھ کا جو محاذ ہے پیر صاحب بگاڑا کی سربراہی میں, ان سے بات ہوگی. ان کو ہم دعوت بھی دیں گے. بعض ساتھی ہمارے ساتھ اپنے جو ہم نے ایک چیز بنائی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم جائیں گے اس کے لیے جن کا انہوں نے ذکر کیا, اس کی دعوت دیں گے. ان کو بلائیں گے سب. بس یہ بھی دعوت ہے جو بھی شریف آدمی ان مسائل کا حل سمجھتا ہے آئیں ہمارے اس میں شمولیت کریں اپنے, تاکہ ہم ایک نئے پاکستان, جمہوری پاکستان, ایک آئینی پاکستان کی تشکیل نو کر سکیں. جی مسائل بنے ہوئے ہیں, یہ حکومت کی وجہ سے بنے ہوئے یا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, اور محمود خان چکدئی صاحب کو ہو اور یو کا کیا جواب دیں گے آپ, اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ کہ 26-27 تاریخ کو آپ کو بتائیں گے. آپ نے بطور وزیر اعظم اور اس کے بعد بھی ہمیشہ سے ایک بات کی کہ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, جس میں جوڈیشری ہو, جس میں اسٹیبلشمنٹ ہو, جس میں سیاستدان ہو, سارے فریق ہو. تو ابھی جو ادارے ہیں, آپ سیاسی سارے قیادت بیٹھ جائے گی لیکن مسائل ختم نہیں ہو گئے, ان کو دعوت محمود خان چکدئی کے توسط سے دیں گے کہ وہ بھی آ جائیں, اس ڈائیلاگ کا حصہ بنے. نہیں دیکھیں, یہ اپوزیشن کی سوچ کو اتفاق پیدا کرنے کا ڈائلاگ ہے. یہ کانفرنس اس لیے ہے کہ ملک کے مسائل کی بات کر سکیں, اس کا حل تلاش کر سکیں. آج جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ اپنی مرضی سے اس خرابی میں شامل ہوئے ہیں. وہ سوچ بدل لیں, وہ بھی اس ڈائلاگ میں شامل ہو سکتے ہیں. چکدئی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اگلے 1-2 دن میں جو ہے وہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں. گزارے یہ 26 تاریخ تو بہت نزدیک ہے, ہم نے TUI سائٹ سے چیک کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, پاکستان کے ایک معناز سیاستدان ہیں. وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ان سے ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے. ان کا وفد آئے گا, بات شامل ہوگا. اگر وہ یہاں ہوئے وہ خود آئیں گے, نہ ہوئے تو اسکرین کے ذریعے اپنی فرمودات کہہ دیں گے اور ہم ان پہ معاون عمل کر لیں گے. اور کوئی بات نہیں کا جواب نہیں ملا, جو آرمی چیف نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہو آر یو, آپ کا موقف کیا ہے؟ نہیں, بات یہ بس ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ ذاتی بات یہاں کوئی نہیں ہے. یہاں پر ملک کی بات ہے, ملک کے مسائل کی حل کی بات ہے. بالکل ہم قبلہ رو کھڑے ہیں. ہمیں کسی فرد سے, کسی ادارے سے, کسی پارٹی سے, کسی فرد سے ذاتی طور پہ کوئی وہ نہیں ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, آرمی ہماری ہے, جوڈیشری ہماری ہے, پریس ہمارا ہے, سیاست پارٹیاں ہماری ہیں. بسم اللہ کر کے آئے اس ملک کو. یہ انگشمائی ٹھیک نہیں رہے گی. آپ نے کیا کیا, میں نے کیا, ساری دنیا جانتی ہے, ساری دنیا جانتی ہے. وہ پاکستان PIA یہ ان کو ماہر ہے. PIA 40 سال پہلے زر مبادلہ کا ایک بہت بڑا حصہ کماتی تھی ملک کے لیے. PIA نے عرب امارات پتہ نہیں کون سے 4-5-10 ان کو ٹریننگ دی. وہ آسمانوں پہ, ہم دن بدن. یہ نہیں کہ ہمارے لوگ کام کے نہیں ہیں. جب آپ لوگوں کو کام کرنے نہیں دیں گے تو آپ کے سارے ادارے بیٹھ جائیں گے. ہمارے سارے ادارے بیٹھ گئے, سارے ادارے. ان کو لچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ سارے پاکستان کے لوگ, چاہے لیفٹ کے ہوں, رائٹ کے ہوں, سینٹر کے ہوں, آئیں اور ایمانداری سے ہماری رہنمائی کریں تاکہ اکٹھے چلیں. اکٹھے اب بھی
जर्नलिस्टों में से अगर हमें कोई भूल जाए, नजम सेठी से लेकर आप तक सब आ जाएं, आए स्पीक देयर जी। अच्छा सर, हैदर शराजी जियो न्यूज़ से ये आज अपोजिशन के रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस को उन्होंने इनपुट दिया है अपनी तरफ से कि अदलिया की वजह से अपोजिशन या उनके जो वोटर्स हैं मुश्किलात का शिकार हैं, तो क्या मौजूदा अदलिया पर भी सवालात आपके हैं अपोजिशन की जमातों के? नहीं, जो मिले हैं वो आईनी माहिरीन हैं, वो वकील हैं, उनसे पूछ लीजिए। यकीनन जुडिशरी, हम तो लगे हुए हैं अपने इदारों के पर काट रहे हैं, जुडिशरी के पर काटो, प्रेस के पर काटो, पार्लियामेंट के पर काटो, नतीजे में ये बदबख्ती आ गई। हम इस मुल्क में तमाम इदारों को आइन के प्रिफान में मुकम्मल आज़ादी के ख्वाह हैं। ठीक है, शुक्रिया जनाब जी। आपके बहुत करीबी दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब जी और सर की पुरानी पार्टी है और सर तो उनके वज़ीर आज़म भी थे जी। उनको भी बुलाएंगे या कोई खत लिखा है उनको, कोई लेटर भेजा है, कोई कबूतर तोता कोई भेजा उन तक भी कि वो भी तशरीफ लाएं इसमें? वो अब भी इनका दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। हम उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। जो कुछ हुआ उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अपोजिशन कोई मुश्तरका उनसे बातचीत कर सकती है हुकूमत से? यार, ये प्लेटफॉर्म ये उस चीज़ का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक कॉन्फ्रेंस है कि किस तरह मुल्क के मसाइल की बात की जाए, उसके हल तलाश किया जाए। ये कॉन्फ्रेंस है और ये हमारी तरफ से दावत है, मेरे अजीज़ साहब की तरफ से।